زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں برکت، اضافے کے، بڑھنے کے. زکوٰۃ ویسے تو زکوٰۃ کیا ہے، یہ ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دے دینا، یہ ہے زکوٰۃ. کچھ حصہ. اب اپنا مال کیا، اپنے مال میں سے علماء اور مفتیان فرماتے ہیں کہ اپنے مال میں اگر صاحب حیثیت آپ ہو گئے، صاحب مال ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، تو صاحب نصاب ہونے کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کو دینا لازم ہے پائی پائی کے حساب سے. اور دوسری صورت میں جب صاحب نصاب کا ہم طریقہ دیکھیں گے تو دوسری صورت میں جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لینے والے ہیں. بس یہ دو ہی طریقے ہیں، وہ مستحقین کہلاتے ہیں. جن کو جو اپنے پاس دیکھیں گے میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، تو اب آپ صاحب لینے والے ہو گئے، مستحقین ہو گئے. آپ کو دے سکتے ہیں، اگر آپ لو یا نہ لو وہ اور بات ہے، لیکن آپ کو دی جا سکتی ہے. یہ کرائٹیریا ہے. اب صاحب مال یا صاحب نصاب کون ہوتے ہیں؟ تین چیزیں بنیادی طور پہ یاد رکھیے، موٹی موٹی، جو زکوٰۃ مد میں آتی ہیں. سونا، گولڈ، چاندی، سلور اگر آپ کے پاس ہے، اور کرنسی. کرنسی سے مراد پیپر، یا آپ نے نوٹ سمجھا یہ بھی کرنسی ہے، اور بانڈ ہوتے ہیں آپ کے، زیادہ بانڈ پرائز وغیرہ، یہ بھی کرنسی. سرٹیفکیٹ آپ کوئی بناتا ہے نا، وہ جو سمجھتے ہوں گے بینک والے جو بنا سرٹیفکیٹ، وہ بھی کرنسی. اور مال تجارت وہ بھی اس کرنسی میں شامل ہوتا ہے. یہ ہے سارا. ان سب کو ٹوٹل کریں اور آپ کا اماؤنٹ بن جاتا ہے 7.5 تولے سونے کے برابر، یا آج کل تو 52.5 تولے چاندی ہی ٹھیک ہے. سب لوگ یہی کہتے ہیں کیونکہ سستی ہے نا. ایک زمانہ تھا کہ چاندی اور سونا برابر تھے، ان کی قیمت برابر تھی. آج تو بہت ہی کم ہے. آپ جانتے ہیں چاندی کی قیمت کیا ہے اور سونے کی قیمت کہاں ہے. تو زیادہ تر لوگ پھر چاندی پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. مطلب ویسے تو کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب میں ان کی کوئی حسن زن ہے، میرا برا نہیں کہتا کہ وہ لوگ سونے پہ اکتفا کرتے ہیں. نہیں، وہ 16.5 سونا ہونا چاہیے، تو وہ تو کبھی ہوگا ہی نہیں. مثال کے طور پر 9 لاکھ 10 لاکھ کو گنیں گے 7.5 تولہ میں سے، تو وہ تو بنے گی نہیں نصاب. لیکن 52.5 تولہ میں آ جانا چاہیے آپ کو، جس میں تھوڑے کم اماؤنٹ ہوتے ہیں. مشکل سے میرا خیال ہے پاکستان انڈیا میں 40-50 ہزار یا کچھ ایسے ہی ہمارے یہاں بھی فگر آ چکی ہے. پاؤنڈ میں تو کچھ 300-350 پاؤنڈ ہیں، تو اس کو کنورٹ کریے ڈالر ہے تو وہ آپ کو فگر مل جائے گی. اگر اتنی اماؤنٹ آپ کو بچتی ہے سال میں، پورے سال میں، کٹ آف ڈیٹ. اور یہ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کیا سارے لوگ اکثر میں نے دیکھے ہیں جسے ملے، وہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ پیمنٹ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. حالانکہ منع نہیں ہے، شعبان میں بھی دے سکتے ہیں، رجب میں بھی دے سکتے ہیں، محرم میں بھی دے سکتے ہیں، اینی ڈے، کسی دن، کسی مہینے میں. لیکن رمضان کو پریفر کیوں کرتے ہیں؟ تو میں بھی رمضان المبارک میں خاص بیان کرتا اس لیے ہوں کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں ان کی اصلاح بھی ہو جائے، میری بھی اصلاح ہو جائے، اور سیکھنے کا عمل ہو جائے کہ کچھ غلطیاں تو نہیں ہم کرتے. دیتے تو ہیں زکوٰۃ، کہ ہم غلطی میں زکوٰۃ میں تو نہیں کرتے. انشاءاللہ زکوٰۃ دینے کے لیے تو سب کا، جس لیے کہ فرض ہے، قرآن قطعی سے دلیل ہے، ثابت ہے. اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو زکوٰۃ کا انکاری ہے وہ کافر ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ بہت سے پیسے والوں کے پاس جاؤ تو بولے ارے یار یہ کوئی بات ہوئی، کمائی محنت سے ہم نے یہ وہ. اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے نا. اور بہت سے لوگ دیتے بھی ہیں تو اپنے اسٹائل سے دیتے ہیں، اپنے اسٹائل سے. اس زکوٰۃ کو ایک ایک روپیے کو کیلکولیشن کرنا ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ پیمنٹ کی تو 1 روپیہ کم رہ گیا دینے میں تو پوری زکوٰۃ آپ کی فیل ہو گئی. زیادہ دو تو وہ نوافل میں چلی جائے گی، نفل میں چلی جائے گی، آپ کی صدقے میں چلی جائے گی. یعنی آپ کے 2,500 بن رہے ہیں ڈالر، یا $1,000 بن رہے ہیں، تو $1 دے دو، زیادہ بہتر ہے. کبھی کیلکولیشن میں آپ کی فگروں میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ بہتر ہے نہ کہ ہم $1 کم ہوا تو آپ کی زکوٰۃ معلق ہو گئی. سمجھ گئے آپ؟ تو زکوٰۃ کی فگر بتائی گئی ہے، جب ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا تو اس طریقے سے بھی ہمیں چلنا چاہیے. تو اب زکوٰۃ میں یہ میں نے 3 چیزیں بتائیں. سونا 2.5% کیسے اپنے مال پر. مثال کے طور پر آپ نے کیلکولیشن کی، زیور لیٹ سے سونا، چاندی، بانڈ، یہ وہ تجارت کا مال سب جمع کیا اور آپ آ گئے نصاب میں. مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس سال میں جمع ہوتا ہے
$1,000, تو آپ $1,000 پہ دیں گے. ایسے $10,000 تو $10,000 پہ دیں گے. $1,00,000 جمع ہوتے تو $1,00,000 پہ دیں گے. تو سمجھ لیجیے 40واں حصہ زکات دینی ہے. $40 ہے آپ کے پاس تو $1 آپ کو زکات دینی ہے. $80 ہیں تو کتنی دینی ہے؟ $2. اور دیر آر 20 مور. 100 کریں گے تو کتنی ہو گئی؟ 2.5. $2.50. یہ ایک آسان سا فارمولا سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کے. تو اب ایسا سمجھ لیجیے $1,000 پہ $25. $25. 10,000 پہ 250. 10 سے کیلکولیشن. 1 lakhs پہ 2,500. میں رائٹ؟ یہ آپ کی زکات اس طرح کی بنتی ہے. بالکل آسان. یہ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. اب تو خیر ماشاءاللہ گرافک آ گئی ہے, بہت کچھ آ گیا ہے, تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اتنا سمجھنے کی جو اس زمانے میں ہم سمجھاتے تھے لوگوں کو. تو وہ یہ زکات کی میں نے موٹے موٹے آپ کو بتایا. اور زکات آپ کو دینی ہے, فرض ہے قطعی. یہ میں نہیں, یہ قرآن پاک اس لیے کہ آپ دیکھیں دیر آر 5 پلر آف اسلام. اسلام کے 5 ستون ہیں: کلمہ شہادہ, نماز اور زکات, روزہ اور حج. یہ 5 چیزیں بیسک ہیں. اس کے انکاری, اس میں کمی بیشی والا بہت بڑا گناہ گار ہوگا نا. بے نمازی بہت بڑا ہی گناہ گار ہے نا. اور اس میں انکار کرنے والا کہ میں تو ان 5 میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا, تو وہ ایمان سے گیا, وہ کافر ہو گیا.